السلام علیکم، میرا نام فہد میر ہے اور میں آج کے دا صحت شو میں آپ کا ہوسٹ ہوں۔ آج کے صحت شو کا جو عنوان ہے وہ ہے نیشنل ویمن ویک۔ نیشنل ویمن ویک ہر سال 12 سے 17 مئی پوری دنیا میں آبزرو کیا جاتا ہے، اور ناظرین جو آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ تو شعبہ طب میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، بہت زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کینسر کا علاج، کینسر کے خطرات، کینسر کی علامات کیا ہیں، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ کینسر کے اندر کینسر سے صحت یابی کی جو شرح ہے وہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن وہ کون سی ایسی علامات ہیں یا وہ کون سے ایسے خدشات ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں پاکستان کی ون آف دا بیسٹ اونکالوجسٹ ڈاکٹر سائمہ ظہور، جو جے پی ایم سی جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے شعبہ طب سے وابستہ ہیں اور وہاں پہ اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم یو ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ فہد فار انوائٹنگ می ہیئر۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے خواتین کی صحت کے حوالے سے، اور یہ صرف آئی تھنک ایک ہفتے کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تھرو آؤٹ پورا سال اس بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے، اور اسپیشلی جس طرح کینسر کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ اس وقت بہت الارمنگ ہے پاکستانی پاپولیشن کے لیے کہ ہم اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی فراہم کریں۔ اچھا میم، بات تو ہوتی ہے ویمن ہیلتھ کی، اور جب ویمن ہیلتھ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو موسٹلی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ خواتین میں بھی وہی پرابلمز ہوں گی جو مرد حضرات میں پرابلمز ہیں، مطلب بلڈ پریشر ہوگا، ڈائبٹیز کی پرابلم ہو سکتی ہیں، گردوں کا عرضہ ہو سکتا ہے، لیکن میم بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں کینسر کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میم آپ مجھے بتائیں گی کہ پاکستان میں کینسر کی شرح بالخصوص خواتین میں کیا اس کا کیا تناسب ہے اب؟ اچھا، ہم انسیڈنس یا پریویلنس کی بات کریں تو انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں سے کینسر کی شرح میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اسپیشلی خواتین کے کینسر میں۔ اور خواتین کے کینسر کاز دو جو یہاں اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے، وہ پہلا ہے بریسٹ کینسر اور سیکنڈ ہے گائنیکولوجیکل کینسر۔ اب گائنیکولوجیکل کینسرز کے اندر ہم سروکس، اووری، انڈومیٹریم، یوٹرس جو ہوتا ہے اس کے کینسر کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو موسٹ کامن کینسر ہے خواتین میں وہ بریسٹ کینسر ہے، جس کی شرح اراؤنڈ 45% آف آل ویمن کینسر ہے، جو کہ آپ سمجھے کہ 100% میں سے 45% کینسرز اگر خواتین میں سے بریسٹ کا ہے تو وہ کتنا ہائیسٹ ریٹ ہوگا انسیڈنس۔ اینڈ انفارچونیٹلی اگر ہم ایشیا کی بات کریں انسیڈنس ریٹ میں تو پاکستان اس وقت نمبر 1 پہ ہے بریسٹ کینسر کی شرح کے حوالے سے۔ میم یہ تو بہت بڑا لمحہ فکری ہے، اور میم کیا آپ اس کے بارے میں اس پہ روشنی ڈال سکتی ہیں کہ کس ایج گروپ میں یہ بریسٹ کینسر کی شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ ہم کچھ 10 12 15 سال پرانی بات کریں تو بریسٹ کینسر کے حوالے سے یا گائنیکولوجیکل کینسر کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ یہ 50 کے بعد ہوتا ہے، اولڈ ایجز کا کینسر تھا، بٹ انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں سے ہمیں یہ ینگ ایج گروپ میں بھی مل رہا ہے۔ جو ایک میڈین ایج گروپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں 40+ میں ہمیں زیادہ ملتا ہے، لیکن اب جو میں اپنے ریگولر پریکٹس میں جو نوٹس کر رہی ہوں وہ ہمیں اور ینگر ایجز میں مل رہا ہے، ہمیں 20s میں بھی مل رہا ہے، ہمیں 30s میں بھی مل رہا ہے، لیکن جو موسٹ کامن آپ سمجھیں جو ایک ایج گروپ ہے دیٹ از 40 to 50، اس میں بہت زیادہ ہے۔ میم ابھی آپ سے جب میں نے کینسر کے حوالے سے بات کی تو آپ نے ایک ایسی بات کری جو میرے لیے بھی بڑی لمحہ فکری اور یقیناً میرے ناظرین کے لیے بھی بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہوگی کہ میم دنیا کے اندر، ایشیا کے اندر پاکستان وہ ملک ہے جس میں سب سے تیزی سے بریسٹ کینسر پھیل رہا ہے۔ تو میم کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات انفارچونیٹلی دیکھیں 70% ہمیں وجوہات نہیں پتہ، ٹھیک ہے، وہ ان نون کازز کی وجہ سے، ان نون رسک فیکٹرز کی وجہ سے، لیکن 30% کچھ وجوہات، کچھ رسک فیکٹرز ایسے ہیں جسے ہم کہتے ہیں موڈیفائبل۔ موڈیفائبل کا مطلب یہ کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں تو شاید ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں اور کینسر جیسی مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارا لائف سٹائل آتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے لائف سٹائل۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہماری ڈائٹ، ہماری غذا کیسی ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم ہیلدی لائف سٹائل کو فالو نہیں کر رہے، ہم آرگینک فوڈ کو فالو نہیں کر رہے۔ انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں اسپیشلی ہم چلیں کراچی میں بات کریں تو ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں گھومنے پھرنے کی، ہمارے یہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایکٹیویٹی کیا ہے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے زندگی میں، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب فاسٹ فوڈ پہ جا رہے ہیں۔ تو ان ہیلدی کھانا
سب سے بڑا کاز ہے نہ صرف کینسر کا بلکہ ملٹیپل اور ڈیزیزز. جتنے اس وقت بیماریاں آ گئیں کیا یہ 10-15 سال پہلے تھیں؟ نہیں تھیں. جتنا ریشیو اب بڑھ گیا اس کی سب سے بڑی وجہ ڈائٹ ہے. ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہے. کین فوڈ, فروزن فوڈ, کیمیکل جس میں ہوتے ہیں موجود, ٹن والے فوڈ چلو ہم بہت زیادہ یوز نہیں کرتے. جیسے مائکرو ویو کا استعمال ایک طریقہ کار ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے. ہم اس میں پلاسٹک کے برتن نہیں رکھ سکتے کیونکہ آف کورس اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کینسرس ہوتی ہیں. کھانا ضرور گرم کر سکتے ہیں لیکن کس میں گرم کرنا ہے. اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس انفارچونیٹلی جس طرح مرغی کا استعمال کا کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, کھانے کی چیزوں میں اور سبزیاں ہماری کیسی آ رہی ہیں, تو وہ جو آرگینک فوڈ تھا ایک تو وہ بھی ختم ہو گیا جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا, اور دوسرا ہم نے فاسٹ فوڈ کے رجحان کو بہت بڑھا دیا. ان سب چیزوں سے کیا ہوا, اوبیسٹی ہوئی, موٹاپا ہوا, اور یہ موٹاپا ایک بہت بڑا پازیٹیو ایجنٹ ہے بریسٹ کینسر کے ہونے کا, گائنیکولوجیکل کینسرز کے ہونے کا. تو ایک اوبیسٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ آف کورس ڈائٹ کی وجہ سے ہوا. تھرڈ ہماری فزیکل ان ایکٹیویٹی. ہمارے یہاں پہلے کینسر کی شرح پہلے کبھی 15-20 سال پہلے جب ہم تھوڑا اس میں تھے تو ہم کینسر کے نام کو بہت ریئر سنتے تھے. اب کیوں شرح بڑھ گئی؟ اس وقت کے لوگ یا ہماری نانیاں دادیاں یا ہماری والدہ یا ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ چہل قدمی کو بہت پروموٹ کرتے تھے, فزیکلی ایکٹیو تھے, بھاگتے تھے, دور دور واک کر کے جاتے تھے. آج کل کی جنریشن فزیکلی ان ایکٹیو ہے. کہیں نہ کہیں وہ اتنی زیادہ باؤنڈ ہو گئی ہے, چاہے وہ گیجٹس کہہ لیں, چاہے وہ اپنے آپ کو انگیجمنٹس کہیں ڈفرینٹ قسم کی, تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی فزیکلی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل کم ہو گئی ہے, ان ایکٹیو ہو گئے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بریسٹ کینسر کی بھی ہونے کا اور گائنیکولوجیکل کینسر سے بھی ہونے کا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں اگر ہم بدلاؤ رکھیں تو صرف ہم کینسر کی بات نہیں کریں کہ صرف بریسٹ کینسر اور گائنی کے کینسر سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے. ملٹیپل کازز, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, اس وقت گاؤٹ کتنا کامن ہے, یورک ایسڈ بڑھ گیا, ینگ لڑکیاں بچیاں جو ہیں وہ گھٹنوں کے درد میں بیٹھی ہوئی ہیں, سسٹ بہت کامن ہو گئی ہے بریسٹ میں. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ فائبروایڈینوماس, فیٹ ڈپازٹس ہو رہے ہیں. یہ سب ہماری یہ 3-4 چیزیں جو ہیں جس میں ہم بدلاؤ لا سکتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بہت اچھے سے چیزوں کو الیبوریٹ کیا اور آپ نے ہر چیز کو بہت اچھے سے بتایا. اور جس طرح آپ نے ڈائٹ کی بات کی کہ ہم ڈائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں, ہم ہیلدی لائف اسٹائل اگر اپنا لیں, ہم ایون برسک واک کرنا شروع کر دیں تو ہمارے اندر بہت ساری چینجز آ سکتی ہیں. اچھا میم, آپ جب جنا میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تو میم مجھے ایک بات ضرور بتائیے گا کہ میم آپ کے پاس بریسٹ کینسر کا یا گائنیکولوجیکل کینسر کا جو پیشنٹ آتا ہے وہ ارلی اسٹیج کا آتا ہے یا ایڈوانس ڈیزیز کا آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے؟ 60-70% ایڈوانس اسٹیجز میں ہوتا ہے. ارلی اسٹیج ہمارا اسٹیج 1-2 کو کہا جاتا ہے, اس کے بعد ایڈوانس اسٹیجز ہوتا ہے, اور آخری اسٹیج 4 ہوتی ہے جو کہ میٹاسٹیٹک یعنی پوری باڈی میں کینسر پھیل چکا ہوتا ہے. ہمارے پاس وہی ایک میں ہر دفعہ انفارچونیٹ کا نام اسی لیے لیتی ہوں کیونکہ ہم کئی چیزوں میں لیگ کر رہے ہیں, بہت پیچھے ہیں, اور بہت چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں جو روک نہیں رہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس 60-70% کیسز لوکلی ایڈوانس ڈیزیز میں آتے ہیں یا پھر اسٹیج 4 کے ڈیزیز میں آتے ہیں. اور میں اسی کے ساتھ ایڈ اپ یہ کروں گی کہ اس کے ریزنس کیا ہیں. سب سے بڑا چیز ہے ہمارا کلچرل ڈفرینس. بہت اس وقت میں سمجھتی ہوں پاکستان میں جو ایک میجر ایشو ہے, کیونکہ یہ خواتین کی صحت کے لیے بات ہو رہی ہے, خواتین کی صحت کا ویک بنایا جا رہا ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے یہاں کلچرل ڈفرینس بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں خواتین کو بولنے نہیں دیا جاتا. خواتین اپنی ذات کو لے کے اتنی کیئرلیس ہیں, کیئرلیس مجبوراً ہیں یا ایک عادتاً ہیں, کیونکہ ایک کہتے ہیں نا ایک عورت, ایک ماں, ایک بیٹی, ایک بہو, ایک بیوی, سب کا فرض نبھا رہی ہوتی ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی ذات کو اگنور کر دیتی ہے. وہاں سے کیئرلیسنس شروع ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ کیا چیز اگنورنس میں آتی ہے کہ سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ. ہاں, ایک خاتون اپنی ہیلتھ پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتی, اس کو کمپرومائز کرتی ہے, اس چیز کو بڑھانے دیتی ہے. اور ایک کلچرل بیریئر ایک یہ بھی ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے یہاں جیسے موسٹ آف آر پاپولیشن جو ہے وہ ہمارا دیہی علاقہ ہے. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ مردوں کا ہمارے یہاں مردوں کو اس چیز کی زیادہ پرائرٹائز کیا جاتا ہے, ان کی بیماری کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. گھر کا مرد بیمار پڑتا ہے تو زیادہ دیہی علاقوں میں یا چلیں یہاں بھی ہمارے جگہوں پہ بھی تھوڑی اویئرنیس آ بھی گئی ہے, لیکن وہاں پہ پرائرٹی کیا ہوتی ہے,
اس کو دکھایا جائے, اس کو چیک اپ کرایا جائے, ان کے ٹیسٹ ہوں. لیکن خواتین خود بھی یہ چیز نہیں کرتی اپنے ذات کے ساتھ کہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے, فار ایگزامپل ان کو گٹھلی محسوس ہو رہی ہے, ان کو لمب محسوس ہو رہا ہے, یا ان کو کوئی گائنی کا ایشو ہو رہا ہے, وہ ڈسکس ہی نہیں کرتی. اس کو سوشل ٹیبو کنسیڈر کر لیا گیا ہے, اس کو شرم و حیا کی وجہ سے بات ہی نہیں کی جاتی. مطلب ایک خاتون دوسری خاتون سے ڈسکس نہیں کرتی, تو گھر سے نکل کے اس کو دکھانا تو بہت دور کی بات ہے. تو انفارچونیٹلی یہاں ہمارا ڈائگنوز نہیں ہو پاتا کیس, جب تک وہ اس حال میں نہ پہنچ جائیں کہ وہ ڈیزیز اتنی بڑھ چکی ہو کہ خدا نخواستہ وہ اسٹیج 3 یا 4 تک پہنچ جائے, تب تک وہ خاتون خود آگے بڑھ کے نہیں بتاتی اور خود اس چیز کو ڈائگنوزس کی طرف نہیں لے کے جاتی. دوسری چیز ہماری اسکریننگ آتی ہے. میں اسکریننگ پہ بھی اسی لیے بات کروں کیونکہ وہ بھی ایک کسی کا حصہ ہے. یہ بھی ایک کلچرل بیریئر ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ہمیں وہ گٹی میں ملا کے دیا گیا ہے کہ بیمار ہوں گے تو ہی ہسپتال جانا ہے. تو اسکریننگ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسکریننگ کرانی ہے. اسکریننگ کی کیوں کرائی جاتی ہے؟ اسکریننگ اس کے لیے کیا کرائی جاتی ہے کہ اگر کینسر کا خدا نہ خواستہ کوئی خدشہ ہو رہا ہے, یا اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں ظاہری نظر نہیں آ رہی, وہ ہمیں ایٹ لیسٹ اسکریننگ کے ذریعے پتہ چل جائے گی. لیکن ہمارے یہاں جیسے میری اپنی والدہ, میرے اپنے گھر میں بہت لوگ ہیں کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں, میں کیوں جاؤں ہسپتال, میں کیوں ٹیسٹ کراؤں. تو یہ بھی ایک کلچر کا ڈفرینس ہے. باہر کے ملکوں میں, ویسٹرن ورلڈ میں اسکریننگ پہ اتنا سخت پروٹوکول ہے کہ وہاں پر اگر آپ نہ جائیں تو آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی انہوں نے پنشمنٹ رکھی ہوئی ہے, کوئی ان کو پیسے دینے پڑ جاتے ہیں, اس کو کوئی نہ کوئی اس کا وہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی گورنمنٹ لیول پہ بھی نہیں ہو رہا ہے اتنا, اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ خود بہت کیئرلیس ہیں اس معاملے میں. تو اسکریننگ بھی نہیں کی جاتی اور اس کی وجہ سے لیٹ ڈائگنوز ہو رہا ہے. اچھا میم, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں میں نا تعلیم کی کمی ہے. میں کہتا ہوں تعلیم کی کمی نہیں ہے, بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ, بہت ساری تعلیم یافتہ خواتین, جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ نہیں بتاتی, مطلب وہ اپنی بہن کو نہیں بتا رہی, اپنی والدہ کو نہیں بتا رہی, اپنی ساس کو نہیں بتا رہی کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے اور میں اس پرابلم سے گزر رہی ہوں, وہ نہیں بتا رہی. تو میم اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم یافتہ ہونا یا تعلیم کی کمی ہونا, میم اس سے فرق نہیں پڑتا. بات ساری یہ ہے کہ آگاہی کے اوپر کام ہمارے یہاں اتنا کم ہوا ہے انفارچونیٹلی کہ یہ پرابلم اب بڑھتی جا رہی ہے. لیکن میم اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ سیلف اویئر ہوں, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی صحت کے بارے میں کیا انہوں نے کام کرنے ہیں, کس طرح انہوں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اچھا میم, آپ نے بات کی فیملی کی, آپ نے بات کی کلچر کی, آپ نے بات کی, اگر میں اسے ایک امبریلا میں بند کروں, ایک ٹیبو کی بات کی. میم خواتین میں, اسپیشل ینگ بچیوں میں اگر کوئی گائنیکولوجیکل میلیگننسی ہو تو اکثر سوال آتا ہے کیا یہ اپنی زندگی آگے صحت مند زندگی گزار پائے گی؟ میم اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ سب جو ہم نے باتیں کی ہیں, یہ سب باتیں کیوں کی کہ ارلی ڈائگنوز ہو, کیس ارلی ڈائگنوز ہو, جلدی تشخیص ہو اور جلدی علاج ہو. جتنی جلدی ڈائگنوز ہوگا وہ کیس, اتنی زیادہ ریکوری کے چانسز ہیں, اتنے زیادہ کیور ہونے کے چانسز ہے, اور اتنا ہی زیادہ ایک وہ عورت, وہ لڑکی اپنی زندگی صحت مندانہ طور پہ گزار سکتی ہے. اور ایسی میرے پاس بہت مثالیں ہیں جو خواتین جن کو ارلی اسٹیج میں ڈائگنوز ہوا. اسی لیے ہم بار بار ایک ہی بات آپ بھی کر رہے ہوں, میں بھی کر رہی ہوں, کہ ہم اسکریننگ کو پروموٹ کریں, ہم ڈائگنوزس کو پروموٹ کریں, اس کو سوشل ٹیبو نہ کنسیڈر کریں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ نہ کرے آپ کو ایسا علم ہوا بھی ہے اور ڈائگنوز ہوا بھی ہے, تو ایک فیئر آف ٹریٹمنٹ جو آ جاتا ہے, ایک ڈر و خوف جو آ جاتا ہے, لوگ اس پہ علاج بھی نہیں کراتے. چوتھا اسٹیپ یہ تھا کہ علاج کی طرف جانے میں بھی ایک بہت بڑی جھجک ہے, وہ ایک کینسر کا نام سن کے فیئر آف ڈیتھ آ گیا, فیئر آف ٹریٹمنٹ آ گیا, ملٹیپل چیزیں آ گئیں. تو اگر ہم ان سب چیزوں سے فائٹ کریں اور جلدی ٹریٹمنٹ کرا لیں تو بالکل کیور پاسبل ہے, اور ایک عورت اپنی بالکل نارمل زندگی آگے گزار سکتی ہے. تھینک یو سو ویری مچ میم, آپ کے ٹائم کا آپ آئیں اور آپ نے اتنی مفید گفتگو کی. میم آخر کے اندر آپ ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا, اور میں اپنے ویورز کو ایک چھوٹا سا میسیج یہ دینا چاہوں گی, اسپیشلی خواتین کو, کیونکہ خواتین کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے صحت کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہم خود سیٹ کریں. اس ٹاپ پرائرٹی میں سب سے پہلی چیز ہماری صحت ہونی چاہیے. تھوڑا سا وقت اپنی ذات کے لیے نکالنا ہے, اس میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, اچھے کھانے کے لیے, اپنے زندگی میں ہیلتھ اور فٹنس کو امپورٹنس دینی ہے, اچھی غذا کا استعمال کرنا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کو انوالو رکھنا ہے, تاکہ نہ صرف ہم کینسر بلکہ اس جیسی بہت ساری مہلک بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تھینک یو میم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور میسج. اور میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ نئے کسی ٹاپک کے اوپر دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے شکریہ. السلام علیکم.